السلام علیکم ناظرین، اردو ورلڈ پہ دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ایک اور کہانی جس کہانی کا تعلق فیصل آباد کے ایک نوجوان سے ہے، اور وہ نوجوان فیصل آباد کے ایک علاقہ عبداللہ پور سے تعلق رکھتا تھا، اور آج سے چند سال پہلے وہ کینیڈا تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کینیڈا میں IRCC میں اپنا پناہ کی درخواست یا ریفیوجی کلیم پیش کیا۔ تو ایز یوزول جو IRCC کا کام ہوتا ہے، میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ IRCC اور IRB کا نام سن کے آپ کہتے ہوں گے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، لیکن واقعی ریپیٹیشن ہوگی کیونکہ یہ سارے کیسز یا یہ ساری کہانیاں حقیقی ہیں، یہ IRB کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور انہی سے میں نے اسٹڈی کر کے آپ کی خدمت میں یہ کہانیاں پیش کی ہیں۔ تو میں ہمیشہ اسی لیے IRB اور IRCC کا ذکر کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ یہاں پہ کینیڈا میں آتا ہے اور اپنا ریفیوجی کلیم یا پناہ کی درخواست دیتا ہے تو وہاں سے سکروٹنی ہو کے کیس اپنے فائنل ادارے جس میں یہ ساری چیزیں ڈیل ہوتی ہیں IRB یعنی امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر اس کی پروسیسنگ ہونے کے بعد، یہ تمام مراحل کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی ہیرنگ ہوتی ہے یا سنوائی ہوتی ہے یا عدالت کی کارروائی فائنل ڈیسیجن کی طرف جاتی ہے، تو اس دن جو ہے وہ کلائنٹ کو اور اس کے وکیل کو اس میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ عرفان جٹ صاحب کا تعلق فیصل آباد کے علاقے عبداللہ پور سے تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے IRCC میں اپنی کہانی پیش کی، پناہ کی درخواست پیش کی، جس کو IRB میں منتقل کر دیا گیا۔ اور کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ وہ فرماتے ہیں عرفان جٹ صاحب کہ وہ فیصل آباد میں ایک رکشہ ڈرائیور تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے رکشہ ڈرائیور تھے، اور پرابلم ان کے ساتھ کیا تھا آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ جو فیصل آباد اس علاقے کی پولیس تھی، وہ جیسے ہی روڈ پہ نکلتے تھے تقریباً ہر روز اس کو ناجائز طور پہ کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی تو ٹریفک پولیس اس کو روکتی تھی اور اس کے رکشے کو چالان کر دیتی تھی، اور وہ چالان اس لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک غریب متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ چالان کی جو رقم ہوتی تھی وہ 300 تھی، 400 تھی، 500 تھی، اس کو ڈیلی بیسس پہ وہ ٹریفک پولیس کے اہلکار چالان کر دیتے تھے۔ عرفان صاحب نے یہ دعویٰ پیش کیا اور انہوں نے حقائق بھی اس کے ساتھ پیش کیے۔ تو مزے کی بات یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ عرفان صاحب کا جو کیس تھا، اب خدا جانے وہ سچا تھا جھوٹا تھا، لیکن جو IRB کی سٹوری ہے، جو IRB کے ڈاکومنٹس ہیں، اس کے مطابق ان کا جو کیس تھا وہ حقیقی طور پہ لیا گیا، یعنی اس کو پازیٹیولی لیا گیا۔ اور کیوں کہ عرفان صاحب نے اپنے کیس کے ریلیٹڈ جو حقائق تھے، جو گواہیاں تھیں، جو ڈاکومنٹس تھے، جو پیپر تھے، وہ بہت اچھے طریقے سے پیش کیے۔ یہ ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے۔ تو عرفان صاحب آگے کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ روڈ پہ آتے تھے تو ٹریفک پولیس کے چند اہلکار ان کو روکتے تھے، پھر ان کا چالان کر دیتے، اور آخر ان تمام چالانوں سے، یہ روکنے سے، بے جا جو ہے ان کو تنگ کرنے سے وہ فیڈ اپ ہو گئے اور ان کی پولیس سے جو ہے منہ ماری سٹارٹ ہو گئی۔ تو ایک دن جب انہوں نے پولیس نے اس کو روکا تو اس نے تنگ آ کے پولیس والوں کو جو ہے وہ منع کیا کہ یہ ہر روز آپ مجھے، یا ہر روز ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے ہفتے میں 2-3 اس کو دفعہ روکتے ہوں، لیکن انہوں نے یہی عدالت میں درخواست دائر کی کہ ہر روز مجھے روکا جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے عدالت میں یہ درخواست پیش کی تو عدالت نے فائنل ہیرنگ والے دن، فائنل سنوائی والے دن ان سے کیا سوالات کیے، وہ سوالات بھی دلچسپ تھے اور ان کے جواب بھی دلچسپ بھی تھے، اور انہوں نے اس کو حقیقت کا روپ بھی دے دیا عرفان صاحب نے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے کلیم میں یہ کہا کہ جب پولیس نے انہیں روکا تو پولیس کے ساتھ اس کی گرمی سردی ہو گئی، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی، اور پولیس نے ان کے خلاف FIR درج کر دی، جس میں پولیس کے ساتھ دست دراندازی، بدتمیزی اور بہت سارے ایسے دفعات جو کہ ان پہ لاگو نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا قصور نہیں تھا، تو اس پہ لگا دیے گئے اور اس کے خلاف FIR درج کر دی گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں ان کی ضمانت ہو گئی۔ اس کے بعد عرفان صاحب نے کیا کیا کہ رکشہ یونین کو ساتھ ملا کے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور DPO آفس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا، جس کی احتجاج کی تصویریں بھی انہوں نے پیش کی۔
تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس احتجاج کے بعد بھی پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، یعنی رکشا یونین کو انہوں نے شامل کر کے ساتھ جب اپنے خلاف ظلم زیادتی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب گرفتاری کے بعد جب وہ ضمانت پہ دوبارہ رہا ہو کے آئے تو وہی تھانہ یا وہی پولیس اہلکاروں نے ایک اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ایف آئی آر میں ان کو دہشت گردوں کے ساتھ تعلق کے شعبے میں جو ہے نامزد کیا گیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا کسی طور بھی کسی دہشت گرد تنظیم یا جماعت سے بالکل تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس ناانصافی کو طول دینے کے لیے تاکہ میں باہر نہ آ سکوں میرے خلاف ایف آئی آر درج کر دی۔ بعد ازاں اس ایف آئی آر درج ہونے کے بعد میرے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے اور میں جو ہے وہ پاکستان سے فلائی کر کے پاکستان سے بھاگ کے کینیڈا آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے اور ہی حقائق پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے چھپنے کے بعد یا میرے وہاں سے نکلنے کے بعد میرے بھائی کو بھی انہوں نے کڈنیپ کر لیا، پولیس نے اٹھا کے لے گئے، میری فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ہر روز میرے گھر چھاپے پڑتے تھے، اور انہوں نے یہ مذہبی جماعتوں کو اس میں انوالو کر کے میرے خلاف ایک دہشت گرد اور ایک انتہا پسند کی بھی ایک مہم شروع کر دی، جس کی وجہ سے کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی اس کے گھر پہ آنے لگ پڑے۔ عدالت نے ان تمام چیزوں کو جب کراس کوشچن کیا، سوالات کیے، تو ان سوالات کے جواب میں بھی جو عرفان جٹ صاحب تھے انہوں نے سیٹسفیکٹری یعنی کافی اچھے جواب دیے، جس کی وجہ سے عدالت نے جب فائنل ڈیسیجن دیا تو عدالت نے کہا کہ بالکل یہ جو معاملہ تھا یہ بالکل پرسیکیوشن کا واقعہ تھا۔ ایک عام مزدور بندہ، غریب آدمی جو کہ اپنی مزدوری کے لیے نکلتا تھا، اس کو حبس بے جا میں رکھا گیا، اس کے خلاف ناجائز ایف آئی آر کاٹی گئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کے بھائی کو جو اغوا کیا گیا اس کے بھی ثبوت تھے، اس کی بھی تصویریں تھیں، جو انہوں نے رکشا یونین کو ساتھ ملا کے تھانے کے باہر احتجاج کیا تھا، اس کی بھی تصویریں تھیں، ایف آئی آر کی کاپیز بھی تھیں۔ اس کے بعد عدالت نے ان سے 2 3 4 سوال اور کیے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہائر اتھارٹیز یعنی پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل۔ اس کے بھی انہوں نے ثبوت پیش کیے کہ مختلف لیولز پہ جا کے انہوں نے اپلیکیشنز دیں جس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کے کسی اور کونے میں بھی ہجرت کر کے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، میں ان ایف آئی آر سے بچنے کے لیے، ان مذہبی دہشت گردوں سے بچنے کے لیے میں 2 3 اور سٹیز میں گیا، لیکن میرا جو ہے وہ سامنا مجھے کرنا پڑا اور میرا پیچھا انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے میں وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یعنی میری وہاں پہ بھی زندگی سیف نہیں تھی۔ تمام حقائق، دلائل، ثبوت اور ہر چیز دیکھنے کے بعد عدالت نے جب فیصلہ دیا تو فیصلہ عرفان جٹ صاحب کے حق میں تھا۔ عدالت نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیے گئے دلائل، سوالات کے جواب، ثبوت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن دیتے ہیں کہ عرفان جٹ صاحب ایک کنونشن ریفیوجی ہیں اور ان کو کینیڈا میں پناہ کی ضرورت ہے۔ اس فیصلے کے بعد عرفان صاحب کا جو ہے وہ کیس پازیٹیو ہو گیا اور انہوں نے کینیڈا میں رہتے ہوئے پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کر دی اور وہ یہاں پہ ایک شہری کی حیثیت سے آج تک بھی رہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس تمام سٹوری کہانی کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عرفان کا کیس سچا تھا یا نہیں تھا، ہم اس کو فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کورٹ نے یا اس آئی آر بی کے ممبر نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفان صاحب کی دی ہوئی سٹوری، ان کے دلائل، ان کے ثبوت جو ہے وہ سچ پہ مبنی تھے، تو عدالت نے اس کو انٹرٹین کیا اور ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کہانی کسی نوعیت کی بھی ہو، چاہے وہ کسی چھوٹی نوعیت کی ہو یا کسی بڑی نوعیت کی ہو، اگر اس کہانی کے ریلیٹڈ آپ اپنی ہیرنگ میں سوالات کے جواب صحیح دیتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، گواہان کے
بیانات پیش کرتے ہیں، تصویریں دیتے ہیں، کوئی ویڈیو پیش کرتے ہیں، تو یقیناً اگر آپ عدالت کو یا ممبر کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ اگلی ایک دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا، اور آپ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب تو ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ خدا حافظ۔